یہ پوچھتا ہے درگاہ میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ درگاہ میں نہیں جانا چاہیے. کیوں؟ درگاہ میں جانے والے جو لوگ ہیں وہاں ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں جو جائز نہیں. بس اگر صحیح آدمی بھی فاتحہ پڑھنے بھی جائے گا تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا کہ فلانا مولانا صاحب اجمیر گئے تھے، حالانکہ ہم نے وہاں کچھ نہیں کیا. ہم تو قاعدے سے ایک بزرگ کی خبر ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ ہمارا جو تصوف کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں ہے، ہمارے پیروں میں ہے. مگر میں کبھی نظام الدین نہیں گیا. نظام الدین ایک تو مرکز ہے تبلیغ کا، اس سے ذرا آگے جائیں گے تو حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ کا مزار ہے، اور بڑا احاطہ ہے، عجیب وہاں خرافات ہوتی ہے، تو میں کبھی نہیں گیا. اجمیر میرے راستے میں پڑتا ہے. میں دیوبند سے جب پالنپور جاتا ہوں تو ہماری گاڑی اجمیر سے گزرتی ہے، اور میرے خیال سے میں 50 مرتبہ وہاں سے گزرا ہوں، میں کبھی اجمیر نہیں گیا. حالانکہ وہ ہمارے اولیاء میں ہیں، ہمارے سلسلے تصوف میں، ہمارے پیروں میں ہیں، مگر وہاں جائیں گے تو لوگوں کو اشتباہ ہوگا، حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے. البتہ ایک مرتبہ میں اجمیر گیا ہوں حضرت خواجہ صاحب کے مزار پر، اور وہ صورت یہ ہوئی تھی کہ میں اور حضرت مولانا سید اسعد مدنی قدس سرہ ہم دونوں راجستھان کا دورہ کر رہے تھے، ان دیہاتوں کا جہاں ارتداد پھیلا تھا. پارٹیشن جب ہوا اس وقت یہ بارڈر سے لگا ہوا علاقہ سب تھا، وہاں بے شمار لوگ مرتد ہو گئے تھے. تو ان دیہاتوں کا ہم دورہ کر رہے تھے. اس دورے میں ایک رات ہم اجمیر میں رات گزاری ہم نے. تو فجر کے بعد مولانا نے مجھ سے کہا خواجہ صاحب کے یہاں فاتحہ پڑھ کر آئے. چلو حضرت. اور مجھ سے حضرت نے کہا کوئی کچھ بھی کہے بولنا مت. ٹھیک ہے. اندر گئے. سب سے پہلے تو ہم نے جوتے نکالے. وہاں جوتے کا حفاظت کرنے والا پیسے لے کر حفاظت کرتا ہے، اس نے اٹھا لیے جوتے. ٹھیک ہے آگے بڑھے. تو پھولوں والے آئے، ٹوکرے لیے پھول بیٹھے ہوتے. تو انہوں نے کہا پھول لے جاؤ مزار پر چڑھانے کے لیے. تو ہم نیچے نگاہ کر کے چلتے رہے. تو کہنے لگے 24 نمبر. ہم نے پھول نہیں لیے تو ہم وہاں بھی بن گئے. 24 نمبر ہو گیا. سب 24 نمبر جا رہے، 24 نمبر جا رہے. خیر ہم آگے بڑھے. میں کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. مزار پر گئے. مزار چھوٹا سا ہے. مولانا تو یہ کونے میں کھڑے کھڑے سر جھکا کر کے کچھ پڑھنے لگے. میں بھی ایک دوسری طرف کھڑا ہو کر سر جھکا کر پڑھنے لگا. پھر وہاں جو میں نے منظر دیکھا کہ 10 آدمی قبر کے چاروں طرف سجدوں میں پڑے ہیں، اور ہاتھ یوں کر کے خواجہ دے دے زور زور سے چلا رہے ہیں سجدے میں، خواجہ دے دے. کوئی طواف کر رہا ہے، کوئی جھڑوانے کے لیے آ رہا ہے. ایک مجاہد جھاڑو لے کر بچے کے سر پہ 3 مرتبہ مارتا ہے، جڑ گیا بڑا دور ہو. صاحب خرافات میں وہاں دیکھ کر میں تو 10 منٹ بھی نہیں پڑھ سکا. اس کے بعد میرا دماغ تو آؤٹ ہو گیا. اب مولانا فارغ ہوں تو ہم چلے. تو مجھے آدھا گھنٹے تک پڑھتے رہے، اور مجھے آدھے گھنٹے تک یہ سب خرافات دیکھنی پڑی. خیر جب مولانا فارغ ہوئے ہم باہر نکلے تو میں نے مولانا سے کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے قلم میں جو سختی آ گئی ہے وہ مزارات کے سلسلے میں بہت سخت ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے کہا بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا بھی حرام ہے. میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے عراق میں شاید یہ منظر دیکھا ہوگا اس لیے ان کے قلم میں سختی آ گئی. تو مولانا نے کہا بلا شد من ذالک، عراق میں اس سے زیادہ خرافات تھی ابن تیمیہ کے زمانے میں. تو بس یہ ایک مرتبہ میں اجمیر گیا ہوں، وہ بھی اس رات وہ ہمارا قیام وہاں تھا، اس لیے صبح جا کر کے ہم. پھر دوسرا جب وہاں سے مزار سے واپس لوٹتے ہیں
تو سب مجاورین یہ وہ بخشش کے امیدوار کھڑے رہتے ہیں. تو مجھے تو معلوم نہیں تھا، مولانا کو سب معلوم تھا. تو پہلے سے جیب میں پیسے لے کر گئے تھے، کسی کو 10 روپے دیے، کسی کو 5 روپے دیے، سب کو دیتے گئے، کسی کو چھوڑا نہیں. تو کہنا کلیر شریف، وہ بھی حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں ہے. ہمارا جو تصوف کا سلسلہ ہے اس سلسلے میں صابر کلیری آتے ہیں. اب کلیر دیوبند سے 40 کلومیٹر پر روڑکی ہے، روڑکی سے 15 کلومیٹر کلیر ہے. تو ایک مرتبہ میں کلیر گیا ہے، وہاں ایک مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ مزار ہے. فاتحہ پڑھنے کے لیے گیا تو گیٹ ایسا بنا ہے کہ رکوع کیے بغیر آپ جا ہی نہیں سکتے، جھک کر ہی جانا ہے، ایسا ہی کھڑکی بنی ہے. میں نہیں گیا اندر، میں نے باہر کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھ کے چلا ہے، میں اندر نہیں گیا. بہرحال یہ کہہ رہا درگاہ پر جانا کیسا ہے، مسئلہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ کو فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ کوئی غلط کام وہاں نہ کریں، جائیں فاتحہ پڑھ کے چلے آئیں. جیسے میں اندر نہیں گیا مزار میں، باہر کھڑے رہ کے میں فاتحہ پڑھ کے چلا آیا. تو آپ جائیں تو کوئی ناجائز کام نہ کریں. اور اول ایسی جگہ جانا ہی نہیں چاہیے تاکہ لوگوں کو اشتباہ نہ ہو کہ فلاں صاحب بھی مزار پر گئے تھے. یہ پوچھتا